بچہ آ گیا، یتیم بچہ. اس نے آ کے عرض کی حضور 3 گھر میں افراد ہیں، میں، میری بہن اور میری بیوہ ماں. والد حضور چلے گئے اور آج نا 3 دن ہو گئے روٹی کوئی نہیں کھائی. میں اس منظر کو بھی جانتا ہوں کہ جب یتیم گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں اور پتہ ہوتا ہے ان کو کہ ہماری اماں کے پاس آج پیسے کوئی نہیں اور گھر میں روٹی بھی کوئی نہیں، تو پھر ان کو بھوک ہی نہیں لگتی. اماں پوچھتی ہے پتر روٹی کھانی ہے؟ نہیں میری تو، میں تو سویرے جو کھایا تھا وہ ہضم ہی نہیں ہوا. منجی شاہی کوئی نہیں. یہ پردے اس طرح کر کے بچائے جاتے ہیں. ایک دوسرے کو تسلیاں دینا، ایک دوسرے سے پیار کا بڑھ جانا، ایک دوسرے کے لیے جذبات اور طرح کے بن جانا حکمت الہی کے تقاضے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بیوہ ماں ہے، یتیم بہن ہے، 3 دن سے کھایا کچھ نہیں، قربان جائیں. وہ گھر جہاں سے کائنات کھاتی ہے ساری. حضور نے فرمایا بلال جا کے ساری ازواج مطہرات سے پوچھ گھر میں کیا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں میں سارے گھر ہی پوچھ آیا، ٹٹول آیا، ٹوٹل 21 کھجوریں نکلی. یہ 2 جہاں کے شاہ ہیں اور پاس کچھ رکھتے نہیں، 2 جہاں کی نعمتیں ہیں، ان کے خالی ہاتھ میں حضور کے سارے گھر کو میں 21 کھجوریں نکلی تو لا کے میں نے پیش کر دی. تو حضور نے ڈائریکٹ اس کو نہیں دی، نبی پاک نے اپنے ہاتھ پہ رکھ لی. اور کہتے پھر حضور نے نا اپنا منہ مبارک قریب کیا کھجوروں. صحابہ خود فرماتے ہیں کہ یہ جو حضور نے منہ مبارک قریب کیا ہے نا تو نبی پاک برکت کی دعا کر رہے. 21 کھجوروں پہ برکت کی دعا ہوئی. حضور نے اس بچے کو بلایا، تھپکی دی، فرمایا لے جا 7 تیری بہن کی. انہیں معمولی نہ سمجھنا ہوا. تو حضرت بلال کہتے ہیں حضور 3 بھی دے دینا کبھی تو 30 سال ختم ہی نہیں ہوتے. 30 سال گزر جاتے ہیں، نکالتے رہو، کھاتے رہو، ختم ہی نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا 7 تیری بہن کی، 7 تیری والدہ کی. اور 7 حضور نے اور بھی تلقین فرمایا ایک سویرے کھایا کرنا، ایک شام کو کھایا کرنا. یہ لے جا. حضرت سیدنا بلال حبشی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بچہ لے کے جب باہر نکلا تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل دوڑ کے گئے اور جا کے بچے کے سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیرا. کہا فکر نہ کرنا، رب کریم تجھے بہترین سرپرست عطا کرے، پتر پریشان نہ ہونا، اللہ تیری مدد کرے. صرف حوصلہ دیا، سر پہ دست شفقت پھیرا. بچہ چلا گیا تو حضور نے فرمایا معاذ ادھر آؤ نا ذرا. یا رسول اللہ حکم ہو. فرمایا کس چیز نے تمہیں اٹھایا بچے کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے؟ اس نے تمہیں کہا. کس چیز نے تمہیں اٹھایا جو تم بچے تک پہنچ گئے؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ جو میرے دل میں اللہ نے یتیم کے لیے رحمت رکھی ہے نا، اس نے مجھے اٹھایا تھا اور میں نے جا کے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا. تو حضور فرمانے لگے سن پھیر، جو کسی یتیم کے سر پہ خالی ہاتھ بھی پھیر دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے نا، رب اتنی خطائیں معاف کرے گا، اتنی نیکیاں دے گا، اتنے درجے اس پہ بلند کر دے گا. خالی دست شفقت ہی پھیر دے. دینا دلانا تو بات کی بات ہے، اس کا خیال رکھنا. تو جو ہمارے مدارس ہے نا، میں اکثر بچے غریب ہوتے ہیں لیکن کچھ بچے تگڑے گھروں کے بھی ہوتے ہیں، مالدار گھروں کے. اس میں اگر کوئی ایسا بچہ آ بھی جاتا ہے نا جو یتیم ہے، کمزور ہے، تو اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتا کمزور، کیونکہ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ میں یتیم خانے میں آیا ہوں. اس کے ذہن میں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ میں مدرسے میں آیا ہوں اور میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. اور چونکہ وہ کچھ وزادار بچے، مالدار بچوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے، اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے کھاتا ہے، اسی کلاس میں سب کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہے، تو اس کی عزت نفس مجروح ہونے کی بجائے طاقت پکڑ، وہ برابری کی سطح پہ جب آتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ مجھے عزت دی جا رہی. اس لیے مدارس اسلامیہ میری نظر سب سے مضبوط جگہ ہے جہاں مساکین کی، یتیموں کی، غریبوں کی صحیح معنوں میں کفالت بھی ہوتی ہے، تعلیم بھی ہو، عزت بھی ہوتی ہے، تربیت بھی ہوتی ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام بڑے انہماک کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ. اچھا ایک کام اور ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی یتیم مال چھوڑ گیا نا اس کا باپ، تو پھر تو بارے لے آ رہے ہیں اس کے. پھر تو اللہ خیر کرے کہ بہت سارے مل جائیں گے کفالت کرنے والے، بہت سارے ملیں گے دھیان رکھنے والے، بڑے سارے ملیں گے توجہ دینے والے. قرآن مجید نے فرما دیا ہے کہ جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ سمجھ لے کہ میں مال نہیں کھا رہا، میں آگ کھا رہا ہوں، آگ کھا رہا ہوں، آگ. سورہ نساء دیکھیے. ہمارے ہاں اگر تو وہ مال چھوڑ گیا ہے تو پھر تو بہت سارے رشتہ دار مستقل اس کے محلے میں مکان لینے کو تیار ہو جاتے، الا ماشاء. پھر تو بڑے سارے ایسے بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں جن کو والد کی موجودگی میں کبھی زیارت کا موقع بھی نہیں ملا. یہ مال جو یتیم کا ہے اس کی تو زیادہ حفاظت کرنی تھی. ہم کئی دفعہ مسئلہ بتاتے ہیں، لوگ فتویٰ بازی شروع کر دیتے. مجھے بلایا گیا کہ ایک صاحب کا انتقال ہو گیا تو ان کا ختم شریف ہے تو بچے ان کے نابالغ ہیں، تو میں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ان کے مال میں سے زیادہ پیسے نہ صرف کریں. نہیں جی نہیں، بڑے پیسے کمائے ہیں جی، اس نے ساری زندگی باہر نکالی ہے تو لاکھوں کروڑوں کمائے ہیں، تو چھوٹا گوشت پکائیں گے، بکرے کا گوشت پکائیں گے اور ہم ان کا ختم شریف دلائیں گے. تو میں نے کہا صاحب آپ رشتہ دار ہیں، ان کے بچوں کے مال کی حفاظت کریں. ختم شریف تو اس میں گوشت زیادہ ہونا ضروری نہیں، اس میں تو درد سے دعا کرنا ضروری ہے.
اس میں تو تلاوت قرآن پاک کے سال ثواب میں ضروری ہے، ذکر اذکار ضروری ہے، لیکن کیا کیا جاتا ہے کہ بے درے مال ان کا اگر ہو تو ایک حدیث پاک ہے بخاری مسلم میں، بڑے غور سے سنیے اور اس کے اندر جتنے پہلو ہیں ان پر پوری توجہ دیجیے گا کہ کہیں ہم ادھر آ تو نہیں گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا ہمارے لیے سب سے بڑے حکیم ہیں، سب سے زیادہ حکمت حضور نے ہمیں بتلائی ہے کہ اس رستے چلو گے تو بچو گے، اس رستے جاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم ہے، فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچنا، اگر ان میں تم چلے گئے تو ہلاک ہو جاؤ گے۔ 7 چیزیں ہیں جو تمہیں ہلاک کر دیں، برباد ہو جاؤ گے، تباہ ہو جاؤ گے، ہلاکت کا سفر ہے یہ، 7 چیزوں سے بچو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون کون سی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ۔ دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جادو نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ اور یار جسے حضور فرما رہے ہیں ہلاک وہ بچے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے نمبر پر فرمایا جس شخص کے قتل کرنے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرنا، ہلاک ہو جاؤ۔ چوتھے نمبر پر رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا سود نہ کبھی بھی کھانا، ہلاک ہو جاؤ گے، ہلاک۔ بڑی بڑی دلیلیں دی بینک والوں نے، بڑا سمجھایا تو حاجی صاحب مان گئے، محترم مان گئے، کہنے لگے نہیں جی نہیں وہ کاروبار میں لگاتے ہیں، بڑے بھولے والے ہیں، پتہ سارا ہے۔ اور دیکھو سب کاموں کے باوجود مستقل بینکوں میں پیسے اس اکاؤنٹ میں رکھے ہوئے جہاں سے مستقل سود آتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہ کرنا یہ کام۔ تو کہتے میں سود پہ پیسے لے کے کاروبار چمکاؤں گا، تیرے نبی پاک نے تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے گا۔ تو کہتے میں میل لگاؤں گا، حضور نے تو فرمایا ہلاکت ہے۔ تو کہتے ہیں میں بڑا کچھ کر جاؤں گا تو ہلاکت ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، اصل مال بھی ضائع ہو جاتا ہے اس بندے کا جو سود کا مال ملا لے، اصل برکت بھی اڑ جاتی۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5ویں نمبر پہ فرمایا یتیم کا مال نہ کھانا، ہلاک ہو جاؤ، نہ کھانا ان کا مال، یہ کروڑوں ہو، اربوں ہو یا 10 روپے ہو، یتیم کا پیسہ نہ کھا جانا، ہلاک ہو جاؤ، ہلاکت تمہیں آ لے گی۔ اور پھر 6 نمبر پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کفر سے جہاد ہو رہا ہو تو کبھی پیٹ پھیر کے بھاگنا نہ، ہلاک ہو جاؤ۔ اور 7ویں نمبر پر اللہ کے رسول نے فرمایا بے قصور اور بے گناہ عورت پر تہمت نہ لگا، بلا وجہ بہو کے کھاتے نہ کچھ ڈال دے، بلا وجہ بھابھی اور بیوی اور کسی بھی خاتون پر کوئی الزام بے قصور عورت پر بہتان نہ لگانا۔ مار مار کے ایک شخص نے بحال کر دیا بیوی کو اور بعد میں پتا چلا کہ جی مجھے شک ہے تویز کراتی ہے۔ کیا آپ کی سوچ ہے؟ مسلمان اللہ کو ماننے والا اور اس باتوں پر الزام لگائے گا تمیز کرا کے لاتی ہے۔ بے قصور عورت پر بہتان، یہ ایک تو بات ہے اسے مارنا، اور ایک یہ ہے کہ کوئی تکلیف دینا، اور ایک خانے اتنی بات کی کہ بہتان بھی نہ لگانا، اس کو الزام نہ لگانا، یعنی تم نے صرف بے قصور عورت پر الزام ہی لگایا تو حضور فرماتے ہلاک ہو جاؤ۔ یہ ہلاکت والا کام ہے، لیکن ہم بغیر سوچے سمجھے کہہ دیتے ہیں اس نے کہا ہے، اس نے کیا ہے، یہ کرتی ہے، یہ کام نہیں کرے۔ یہ 7 وہ چیزیں ہیں جو ہلاک کر دیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نا جنت کا دروازہ کھولوں گا تو ایک عورت کو نا میں سبقت لے جاتے ہوئے دیکھوں گا، یعنی وہ جلدی سے جنت میں داخل ہو رہی۔ یا بعض شارحین کہتے ہیں کہ حضور داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کا چہرہ دیکھیں، حضور فرمائیں گے تم پہلے ہی آ گئی بی بی جنت میں، حضور نے دروازہ کھولا تو جلدی سے نظر آئی، تو پہلے آ گئی۔ سب نے لکھا ہے کہ اس عورت کی شان یہ ہے کہ سب سے پہلے جنت میں گئی۔ میں نے حدیث پڑھی تو میں نے نیچے حاشیے میں لکھا، میں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ اس کی زیادہ شان یہ ہے کہ جنت میں اس کی سب سے پہلی ملاقات مدینے والے محبوب سے ہو گئی۔ یہ دیکھو کتنی بڑی شان۔ حضور فرمانے لگے تم کیسے پہلے آ گئی، کون ہے تو؟ کہنے لگی حضور میں بیوہ ہوں، میرے بچے یتیم تھے، میں نے ان کی خاطر نہ بیٹھی رہی، میں نے نکاح نہیں کی، میں نے ان یتیموں کی پرورش کی، بیوہ بن کے زندگی گزار دی، ان یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ اس کو جائز ہے، یہ کر سکتی تھی، لیکن اس نے سوچا کہ میں ان کی نگہبانی یتیموں کے لیے بیٹھی رہی۔ آج شان یہ ہے کہ مدینے والے کے لیے جب دروازہ کھلا ہے تو اس بی بی کو بھی رب کریم نے فوراً ہی جنت عطا فرما دی۔ یہ سب سے پہلے گئی۔ میں نے دیکھی ایسی عورتیں 23 سال میں بیوہ ہوئی پر عمر بچوں کے نام کر۔ مجھے پتا تھا کہ کل کو جب یہ بڑے ہوں گے تو یہ اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے کہ اماں سوئی ہے کہ جاگ رہی ہے، ان کا آنا جانا الگ سے ہو جائے گا، ان کے تعلقات اپنے ہو جائیں گے، پر یہ بیٹھی رہی، یہ بیٹھی رہی۔ اس نے بچوں کو وقت دیا تو بچے تو کیا اس کو صلہ دیتے تھے، رب نے یہ صلہ دیا ہے کہ سب سے پہلے اسے جنت میں داخلہ عطا فرمایا۔ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے حضرت جعفر طیار،
مولا علی شیر خدا کے بھائی تھے، جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ وہاں سے کوئی خبر لے کے نہیں آیا، لیکن رب خبریں دیتا ہے نا اپنے حبیب۔ اللہ غیب کے خزانوں کی کنجیاں دیتا ہے اپنے محبوب کو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نا ان کے گھر گئے، ان کی زوجہ کا نام اسماء بنت امیس تھا۔ حضور نے فرمایا اسماء میرے بھتیجوں کو میرے پاس لاؤ، محمد بن جعفر اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچے قریب آئے، حضور کو پتہ ان کے والد شہید ہو گئے۔ نبی پاک نے اپنی ناک مبارک ان کے رخساروں پہ رکھے، پھر حضور نے ان کا ماتھا چوما، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، فرمایا حجام کو بلاؤ نا ذرا، ان کے بال تراشے، کتنی بڑے ہو گئے، حجامت ہونے والے۔ حضور پیار کر رہے تھے، آنکھوں میں آنسو تھے، تو جناب اسماء قریب آئیں، کہنے لگے حضور میرے شوہر کی کوئی خبر آ گئی ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گردن مبارک اٹھائی تو آنکھوں میں آنسو تھے، فرمایا رب نے میرے بھائی کو شہادت کا درجہ عطا کیا ہے، فرمایا کوئی آہو بقا نہ کرنا میرے بھائی پر، اللہ نے اسے شہادت کا درجہ دیا۔ حضرت جعفر طیار کے گھر والوں کے لیے حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہ غم میں ہیں، ان کے لیے کھانے پکا کے لاؤ۔ پھر نبی پاک ان بچوں سے پیار کرنے لگے، فرمانے لگے یہ جو ہے نا محمد بن جعفر، یہ اپنے دادا جناب ابو طالب سے ملتا جلتا، اور یہ جو عبداللہ بن جعفر ہے یہ تو سارا میرے ساتھ ملتا جلتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے، باتیں کرتے۔ حضرت اسماء رونے لگی۔ یہ ابو داؤد شریف میں مسند امام احمد بن حنبل میں چمکتے جملے، عرض کرنے لگی حضور میرے بچوں کا کیا بنے گا، کون کفالت کرے گا، قربان جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا جملے، یتیموں کے لیے حضور کا نوازنے کا کیا انداز ہے۔ فرمایا اسماء تو فکر نہ کر، انا بنیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، قیامت کے دن بھی ان کا وارث بنوں گا۔ تو صرف دنیا کی بات کرتی ہے کہ نظام معیشت کا کیسے چلے گا، اور میرا وعدہ یہ ہے کہ دنیا میں بھی ان کی سرپرستی کروں گا، آخرت میں بھی سرپرستی کروں گا، آخرت میں بھی میں ان کا خیال رکھوں گا۔ آپ غور تو فرمائیں، توجہ تو کریں کہ اس قدر زیادہ حضور کا انہماک اس طبقے کے ساتھ ہمیں اپنے دائیں بائیں عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، علاقہ میں، پڑوسیوں میں، محلے داروں میں دیکھنا چاہیے۔ یہ بچے بیچارے میں نے دیکھا ہے، ان کے بگڑنے میں اصل بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی مخلص ہو کے سرپرست نہیں بنتا۔ آگے بڑھیں، اپنی اپنی خدمات پیش کریں، اور جس طرح ہمارا بچہ بگڑ جائے تو ہم اس کے لیے پوری کوشش کرتے ہیں، جدوجہد کرتے ہیں، حالات، واقعات، پس منظر، پیش منظر کا جائزہ لیتے ہیں، کون سے اسباب اختیار کیے جائیں تو یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ وہ ساری چیزیں ان کے لیے بھی ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ اور یہ بچے اگر احساس ذمہ داری پکڑ جائیں، جو وارث سے محروم ہو جاتے ہیں، یہ اگر احساس ذمہ داری پکڑ جائیں تو پھر یہ قوموں کی قیادت کرتے ہیں، پھر یہ بہت بڑے جانباز ثابت ہوتے ہیں، پھر یہ اپنے گھر گھرانے کا نہیں، یہ ملتوں کے، قوموں کے لیے مشعل راہ بنتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم ان کے لیے اپنے دلوں کو کشادہ کریں، سینوں کو وسیع کریں۔ غریبوں کا بھی دل نہیں کرتا غریبوں سے دوستی کر دے، وہ بھی کسی تگڑے بندے سے۔ غریب 3-4 غریب مل کے ایک غریب کی مدد کرنے شروع کریں نا، تھوڑی تھوڑی، تو ہمیں وزیروں، مشیروں، ایم پی، ایم این اے کی ضرورت ہی نہ رہے۔ امام حسین گزر رہے تھے، امام زین العابدین فرماتے کچھ لوگ زمین پہ بیٹھ کر روٹی کھا رہے تھے، تو انہوں نے امام صاحب سے کہا حضور آ گئے، تو امام صاحب گھوڑے سے اترے، زمین پہ بیٹھ گئے، اور جب ان کے ساتھ روٹی کھائی تھوڑی سی، امام علی مقام اٹھنے لگے تو کہنے لگے حضور اور کھائیں، فرمانے لگے قسم بخدا ابھی کھا کے آیا تھا، اور کبھی روٹی کھا کے میں نے فوری طور پہ دوبارہ نہیں کھایا، بیٹھ اس لیے گیا ہوں کہ تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے۔ دل بدستاور کے حج اکبر است۔ عزیز دوستو، غریب پروری، بہادری، اور سب سے بڑی بات یہ کہ قناعت پسندی، تھوڑے پہ گزارا۔ یہ جو ہم روز دکھ سناتے ہیں نا اپنے بیٹوں کے، بیٹیوں کے، پریشانیاں، آزمائیاں ہم نے طاری کر لی۔ میں اکثر کہتا ہوں کسی کی بیٹی اتنا کام نہیں کرتی اس کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے، لیکن حضور کی بیٹی کرتی ہے، محبوب کی شہزادی یہ کام کرتی ہے کہ ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شہزادی یہ کام کرتی تھی، ڈیوٹی کرتی تھی، ذمہ داری سے۔ اور کنز العمال میں وہ چمکتے دمکتے لفظ حدیث کے موجود ہیں کہ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے سیدہ فاطمہ چکی پیس رہی، محبوب نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو بھی آئے۔ پتہ فرمایا کیا؟ فرمایا فاطمہ بیٹا دنیا میں تھوڑی سی تکلیف برداشت کر، آخرت کی ساری عزتیں اللہ تجھے ہی عطا فرمائے گا۔ اپنے گھروں کے اندر یہ خوبصورت ماحول لائیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ان کا جو رشتہ تھا نا مصلی کے ساتھ، آپ نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کا ترک دیکھیں تو وہ عبادت سے بڑا ان لوگوں کا شغف ہے، اللہ اللہ کرنے سے بڑا ذوق ہے۔ ہم نا
پہلے بھی کمزوریاں کافی تھی، پر جب سے موبائل آیا ہے نا، یہ موبائل تسبیح کی جگہ پہ آیا ہے۔ مصلی کی عبادت، ریاضت کمزور کر لی ہم نے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ یہ تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نے ساری رات نماز پڑھی اور قدم شریف میں ورم آ گیا۔ کبھی آیا ہمارے پہ پیروں میں ورم عبادت کر کے؟ ساری رات نماز پڑھی، قدمین شریفین میں ورم آ گیا، اور جب قدموں میں ورم آ گیا نا تو فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کے تو صدقے اللہ اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کرے، اور آپ اس قدر زیادہ آہوزاری کرتے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شاہ تم نے کہا ہے نا اللہ میرے اوپر بڑا مہربان ہے، اللہ بڑا کریم ہے، اس نے مجھے رسولوں کا امام بنایا ہے، اپنا محبوب بنایا ہے، تم ہی کہہ رہی ہو نا یا رسول اللہ ہاں، تو فرمایا پھر میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ حضور کثرت سے عبادت کرتے، سیدہ فاطمہ رات کو زیادہ وقت مصلی پہ گزار دو، حضرت امام حسن اور حسین لمبی عبادت کرتے۔ ایک دفعہ ایران کا ایک بادشاہ تھا تو اس نے سوچا کہ میں اپنے بیٹے کو نا گھوڑ سواری سکھا لی ہے، تیر اندازی سکھائی ہے، تو میں نا اسے دین بھی پڑھاؤں۔ اس نے ایک بزرگ عالم کا انتخاب کیا کہ میرے بیٹے کو آپ نا کتاب و سنت پڑھائیں۔ تو بچہ ایک زمانہ استاد کے پاس کئی سال جاتا رہا۔ جب اس کی تعلیم مکمل ہو گئی نا تو ایک دن فارغ ہو گیا، جس طرح ہمارے ہاں چلے آمین ہوتی ہے یا دستہار ہوتی ہے، بچے کی تکمیل ہو گئی۔ ایک دن ویسے ہی استاد صاحب نے گھر بلایا، کہا پتر میرے پاس آؤ۔ بچہ چلا گیا تو استاد صاحب نے اندر سے گنڈی لگا دی اور بچے کو کافی سارے تھپڑ مارے، کھینچا، زد و کوب کیا، مارا۔ بچے نے گھر آ کے والد کو شکایت لگائی تو والد کہنے لگے پتر تیرے استاد عالم فاضل بندے ایسے بلا وجہ مارا، میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ماں کو کہا تو اماں کہنے لگی پتر تیرا باپ کہتا تو ٹھیک ہے، چلو حالات بدل گئے، زمانہ بیت گیا، وہ بادشاہ فوت ہو گیا، یہ بیٹا تخت پہ بیٹھا۔ اب وہ درد نہیں جاتا تھا اندر سے کہ استاد نے زیادتی کی میرے ساتھ۔ اس نے پہلا حکم یہ جاری کیا کہ میرے استاد کو بلاؤ۔ استاد بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف تھے، چھڑی پہ جھکے ہوئے، دو بندے لے کے آئے، استاد جی کو کھڑا کیا، استقبال کیا، کرسی بھی دی۔ کہنے لگا استاد جی ناراض نہ ہونا، میں بے اختیار تھا، آپ سے پوچھ نہیں سکا، آج میں نے پوچھنے کے لیے بلایا ہے، میرا قصور کیا تھا؟ استاد صاحب نے یوں آنکھیں کھولی، کہنے لگے پتر یہ جو آج دن آیا نا اسی دن کے لیے مارا تھا، یہ جو آج دن آیا ہے نا اسی دن کے لیے تیری پٹائی کی تھی۔ کہا استاد جی کیوں؟ کہنے لگے پتر کتنے کو سال ہو گئے مار کھائی کو؟ کہا کو 13-14 سال ہو گئے، بھولی تو نہیں نا زیادتی؟ کہا جی بھولی نہیں۔ فرمانے لگے اس لیے تجھے مارا تھا کہ ایک نہ ایک دن تو نے باپ کی جگہ پہ بیٹھنا ہے، پتر خیال رکھنا اگر میں نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی تجھے 14 سال نہیں بھولی تو بھی کسی کے ساتھ نہ بھوک کر بیٹھنا، اسے قیامت تک نہیں بھولے گی، اور ایک عدالت صبح قیامت بھی لگے، پھر وہاں جواب دینا ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ جو تمہیں اقتدار کی نعمت ملی ہے اس کا خیال رکھنا، اللہ تعالیٰ حساب لے۔ غریب آدمی کو قرض کی ضرورت پڑ گئی، 1000 دینار چاہیے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ درہم چاندی کا ہوتا تھا، دینار سونے کا، اب 1000 دینار لینا ہے۔ تو جس بندے سے اس نے کہا، اگرچہ وہ نیک بندہ تھا، اس نے کہا یار 1000 دینار دے دو، تو کہنے لگا کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ وہ کہنے لگا غریبوں کا گواہ کون ہوتا ہے؟ ہاں ایک گواہ ہے۔ کہا کون؟ کا میرا رب، وہ تیرے اور میرے بیچ گواہ ہے۔ اس نے کہا کوئی کفیل، اگر تو پیسے نہ دے سکے تو وہ بعد میں دے دے، یا تجھے کچھ ہو جائے تو وہ دے دے۔ اس نے کہا کفیل بھی میرا اللہ ہی ہے، میرے پاس اگر ہے تو رب کریم کا نام ہے، اگر اعتماد کر سکتا ہے تو کر لے۔ بندہ نیک تھا، اس نے کہا رب کے نام پہ، رب کی کفالت پہ، اللہ کو گواہ بنا کے میں تیار ہوں تجھے 1000 دینے۔ اس نے 1000 دینار دے دیا، وقت واپسی کا طے ہو گیا، وہ چلا گیا پیسے لے کے۔ اس نے پوری محنت کی کہ میں نے وقت پہ پیسے لوٹانے، پوری محنت بھی کر لی، اللہ نے مدد بھی کر دی، پیسے بھی اس تاریخ کو اسے مل گئے۔ بعد لوگوں کا تو لوٹانے کا دل ہی نہیں نہ ہوتا۔ فرمایا حدیث پاک میں کہ تو لوٹانے کا ارادہ کر، رب تیری مدد بھی فرمائے گا۔ لیکن یہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں خیر ہے، ارادہ ہی نہیں، تو پھر جس طرح کا بندے کا گمان ہو رب بھی اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ اس نے پیسے جمع بھی کر لیے اور واپس دینے کو تیار بھی ہو گیا، لیکن رستہ بحری جہاز کا تھا، کشتی کا تھا، دریا کے رستے واپس آنا تھا۔ اب وہ جب آ گیا دریا کے کنارے تو بڑی کوشش کی، پر وہاں اسے کوئی کشتی نہیں ملی۔ وقت پہ پیسے لوٹانے ہیں، سفر کرنا ہے، اب سواری میسر نہیں ہے۔ سوچ سوچ کے پریشان تھا کہ میں نے تو اللہ کے نام پہ لیے۔ اچانک دل میں ایک تجویز آئی، اس نے ایک لکڑی لی، لکڑی کو اندر سے کھولا، 1000 دینار اس میں بھرا، بخاری پڑھ رہا ہوں، اور ساتھ ایک خط بھی لکھا کہ یار میں پیسے پہنچانا چاہتا تھا پر مجھے کوئی چیز نہیں ملی، دریا کے اس پار آنے، اللہ کے نام پر تیری طرف روانہ کر رہا ہوں۔ اور یہ کہہ کہ وہ لکڑی دریا میں رکھ دی، وہ لکڑی ڈوب گئی ہے، واپس آ گیا۔ وہ جس نے پیسے لینے تھے وہ عین مقررہ وقت پر دریا کنارے آیا،
صبح سے سر شام تک اس نے انتظار کیا، دل ڈھلنے لگا تو دل میں خیال آ گیا کہ یار نہیں، اس نے دینا ہی نہیں، جھوٹا وعدہ کر گیا، پہنچا ہی نہیں وقت پہ۔ اب جب واپس لوٹنے لگا تو اچانک دریا میں ایک لکڑی تیرتی ہوئی دکھائی دی، کہنے لگا لے جاتا ہوں، شام کو روٹیاں پکانے کے کام آئے گی، ایندھن بنا کے جلا لوں گا، ہنڈیا پک جائے گی۔ لکڑی اٹھا کے جلانے کے لیے گھر لایا، گمان تھا کہ وہ نہیں آیا وعدہ کر کے، اللہ کو کفیل اور وکیل بنا کے اور گواہ بنا کے پھر بھی نہیں آیا۔ لکڑی لے کے گھر گیا، بخاری ہے، اور جب اس کو چیرا نہ کہ میں اس کی آگ جلاؤں گا، کھولا تو اندر سے 1000 دینار بھی نکلا، خط بھی نکل آیا۔ اب ذرا سمجھنا، اس کے دل میں بات کس نے ڈالی کہ تو لکڑی میں پیسے ڈال دے؟ اللہ نے۔ اس بندے کو مقررہ وقت پہ کنارے بھیجا کس نے؟ لکڑی صرف اسی کے ہاتھ آئی تو یہ بندوبست کیا کس نے؟ اللہ نے۔ گھر جا کے چیری تو پیسے بحفاظت اس تک پہنچائے کس نے؟ تو پھر ہمیں بھی توجہ اللہ کی جانب بھی کرنی چاہیے، ہمارے بھی دل کی توجہ رب کی طرف ہی ہونی چاہیے نا، ہمیں ادھر ادھر جانے کی، دیکھنے کی، بندوں پر غور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ پیسے پہنچ گئے، یہ وہاں اپنی جگہ پہ پریشان تھا، اس نے 1000 دینار اور جمع کیا۔ پھر دوبارہ ایک دن دریا کنارے آیا، کشتی مل گئی، بیٹھ کے اپنے اس بھائی کے پاس آیا، کہنے لگا دیکھنا مجھ پر بدگمان نہ ہونا، پیسے اس تاریخ کو بھی جمع کر لیے تھے، دریا پہ آیا تھا پر کشتی نہیں ملی تھی، پھر میں نے نا لکڑی میں ڈال کے خط ڈال کے تیری طرف بھیج بھی دیے تھے، لیکن آج میں پھر لے کے آ گیا ہوں۔ وہ کہنے لگا خوش ہو جا۔ جب لوگ اللہ کو گواہ بناتے ہیں، رب کی جانب اپنی توجہ کرتے ہیں، اپنی چاہتوں، خواہشات اور اپنی ساری چٹھیاں اپنے رب کریم کی رحمت کی طرف روانہ کرتے ہیں، پھر اللہ اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، اللہ اپنے بندوں کو نواز دیتا ہے۔ عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میرے ایک دن دل کیا تھا کہ یہ دولتیں چلی جائیں، میں غریب ہو جاؤں۔ اللہ کے امیروں کا کبھی غریب ہونے کو دل میرا کیا تھا کہ کس طرح؟ فرمانے لگے ایک غریب صحابی حضرت سعد انصاری نبی کریم کی بارگاہ میں ملنے کے لیے آئے، انہوں نے جب نبی پاک کے سامنے ہاتھ کیے نا ملانے کے لیے، قربان جائیں، انہوں نے ہاتھ پیچھے کرنا چاہا پر میرے نبی نے ان کا ہاتھ تھام لیا، حضور نے زور سے پکڑ لیا، انہوں نے ایک دفعہ چاہا، اصل میں آپ سمجھے نہیں نا میں کیا کہہ گیا، یعنی حضور نے ہاتھ تھام لیا، یعنی نبی کریم نے ان کا اپنے دست مبارک سے ہاتھ پکڑ لیا، صحابی خاموش ہو گئے، حضور نے پھر ان کا ہاتھ کھولا، وہ رو پڑے، عرض کرنے لگے حضور بچے زیادہ ہیں، مزدور آدمی، پاوڑے کے ساتھ، کدال کے ساتھ، کئی کے ساتھ کام کر، یا رسول اللہ یہ نہ چھالے پڑ گئے میرے ہاتھ۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کائنات نے، دھرتی نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ اس رسول کے قدم چومنے کے لیے جبریل جھکے، اس محبوب نے مزدور کا ہاتھ چومنا شروع کر۔ فرماتے غریبی کو وہ عزت ملی کہ میرا بھی دل کرتا تھا غریب ہو جاؤں، دل کرتا تھا۔ یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دی، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دی، یہ کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا۔ ہم نا اصل میں عزت نہیں دے پائے، ہم نے وہ جو سٹیٹس کا فرق رکھا ہوا ہے نا، اس نے تباہی کر دی۔ مزیدار روٹی ویسے کون کھاتا ہے جو روز چھوٹا گوشت کھاتا ہے؟ کون مزیدار کھانا جو ٹکے کھاتا ہے روز؟ مزیدار روٹی کو مزدور کھاتا ہے جو کام پہ جاتے ہوئے نا سویرے 2 روٹیوں میں اچار رکھ کے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کبھی دیکھ لینا اسے کھاتا، ہاں کبھی دیکھنا، جلسے میں مزدور لگے ہوئے تو میں دیکھتا تھا 2 روٹیاں سویرے، تو نخرہ کرتا ہے بھائی، لوگ کہتے ہیں یہ مجھے بند ہے، یہ مجھے کھلا ہے، اس میں نفق زیادہ ہے، اس میں وہ امیر آدمی یہ 50,000 روپیہ روز کا کماتا ہے، وہ تو پیسے دیکھ ہی نہیں سکتا، وہ تو سیدھے بینک میں جاتے ہیں، بینک سے نکل جاتے ہیں۔ وہ جو 600 روپیہ دیہڑی کماتا ہے نا، 600، وہ 3 دفعہ ہاتھ جھاڑتا ہے، 3 دفعہ بسم اللہ پڑھتا ہے۔ ہاں وہ یہ 50,000 والے تو کام بسم اللہ یاد رہتے ہیں، تو آئے بینک میں اور گئے بینک سے۔ مزدور سویرے 2 روٹیاں باندھ کے لاتا ہے، دوپہر تک وہ اچار جو رکھا ہوتا ہے وہ بھی آدھا پونے کو لگ جاتا ہے، لیکن وہ تھوڑی سی چھاؤں دیکھتا ہے، اسی والے کمرے میں اتنا چسکا نہیں روٹی کھانے کا، لیکن وہ تھوڑی سی چھاؤں دیکھتا ہے، اس کے نیچے جاتا ہے، پھر اپنے ہاتھ دھوتا ہے، پھر پانی بھرتا ہے پیالے میں، اور پھر جب وہ بسم اللہ شریف پڑھ کے کھاتا ہے، کبھی اس کی آنکھیں دیکھو، کبھی اس کا کبھی نظام دیکھو، اور پھر جب وہ روٹیاں کھا کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو لگتا ہے کائنات کا سب سے بہترین کھانا کھایا ہے اور بہترین شکریہ بھی ادا کر رہا ہے۔ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا دنیا کا بہترین کھانا وہ ہے جو انسان محنت کی مزدوری سے کھاتا ہے، بہترین روٹی ہے وہ۔ نبی پاک نے غریبی کو عزت دی، نبی کریم کا انقلاب یہ ہے۔ اور حضور نے نا ایک اور بات بھی ذہن میں رکھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ گناہ ہوتا ہے، کیمرے لگانے سے گناہ نہیں ختم ہوتے، کیمرے لگانے سے گناہ نہیں ختم ہوتے، چوکیاں بنانے سے نہیں ختم ہوتے،
گناہ تب ختم ہوتے ہیں جب احساس پیدا ہو جائے کہ یہ چیز غلط ہے۔ میرے معاشرے میں گالی کو لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے، بالکل یہ تو کوئی جرم ہی نہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو گالی دینا اعلانیہ فیس، جو کسی مومن کو گالی دیتا ہے وہ اعلانیہ اللہ کی نافرمانی، یہ کوئی گناہ ہی نہیں۔ اب 2 3 5 لطیفے جھوٹے سنا جانا یہ گناہ ہی کوئی نہیں۔ نبی پاک نے فرمایا مومن بزدل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے، پر میرا مومن جھوٹ نہیں بول۔ آپ سمجھے بات، ہمارے ہاں یہ معیار بن گیا کہ ہم نے گناہ کو گناہ نہیں سمجھا۔ نبی کریم نے نا انقلاب یہ برپا کیا کہ دلوں کے اندر سے نا میل کچیل نکال کے احساس پیدا کر دیا کہ گناہ گناہ ہو۔ احساس، جب آپ کو احساس پیدا ہو جائے نا کہ مجھ سے، آپ یقین کریں مطلب موٹر سائیکل والے کو پجاروں والا جب ٹکر مار دیتا ہے نا تو وہ گر جاتا ہے، تو وہ چونکہ پجاروں میں بیٹھے ہوتا ہے تو وہ الماری کھول کے یا شیشہ نیچے کر کے تو وہ اس کو کہتا ہے کہ اٹھ جا، کیا ہوگی، مطلب تو دھیان سے نہیں چل رہا، موٹر سائیکل والا تو خرید لی ہے یہ روڈ، کیونکہ وہ پجاروں پہ ہے، لہذا وہ غلطی بھی کرے تو پھر بھی وہ تسلیم کرنے کو تیار ہے۔ ایسے نہ ہو تو عقل بھی تو نہیں نہ ہو، یہ دے گھر دانے وہ دے کمرے بھی سیانے، بحث کرتے ہیں لوگ، اپنے گھر بیٹھ کے دلائل جمع کرتے۔ کبھی کسی شخص کے بارے میں آپ ذرا قرآن مجید پڑھیں اور میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں۔ قرآن تو حضرت موسیٰ کی شان بھی بیان کرتا ہے، حضرت یوسف کے تذکرے نہیں بیان کرتا قرآن، جناب عیسیٰ روح اللہ کی عظمت قرآن بیان نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے شعر پڑھا کہ شان یوسف جو دبی تو وہ بھی اسی در پہ دبی، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے تمہیں غلطی لگ گئی ہے، میرے نبی کسی کو دبانے نہیں آئے۔ تو بندے بڑے حضرت ہوتے ہیں نا جی، اعتراض تو پڑا ہے ابھی بانٹتے پہ ہے، تو کہنے لگا جی شعر پہ اعتراض کرنا آسان ہے اور شعر کہنا مشکل ہے، تو فرمانے لگے چلو کہہ بھی دیتے۔ اس نے کہا دی آپ کہیے، تو فرمانے لگے شعر یوں کہو کہ شان یوسف جو بڑی وہ بھی اسی در سے بڑی، شان یوسف جو بڑی تو وہ بھی اسی۔ عزت دینے سے آپ کمزور ہو جائیں گے، نقصان ہو جائے گا کسی کو عزت دینے سے، کیا فرق پڑتا ہے؟ لیکن آپ یقین کریں کہ وہ اتنی مصیبت بنی ہے عزت لینے کی، پروٹوکول لینے کی، اپنا آپ منوانے کی، اتنی زیادہ، بلکہ وہ لوگ جن کو بالکل اس چکر میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، درویش لوگ، وزیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہوتا ہے اور پیروں کا بھی استقبال ہو رہا ہو۔ کوئی وزیر چڑھ جائے روڈ پہ تو رستہ غریب آدمی کو پھر بھی نہیں ملتا، تو کوئی تگڑا پیر چڑھ جائے تو پھر بھی نہیں رستہ ملتا، حالانکہ یہ درویش ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ فقر کا درس دیتے ہیں، لیکن چاؤ ہی بڑا ہے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ اور سمجھ والا اور عین طبیعت کے مطابق جس میں کسی بندے کو کوئی مشکل نہ ہو۔ پتہ ہے میرے محبوب کا کمال یہ تھا کہ نبی کریم تک رسائی بڑی آسان تھی، ہر بندہ بڑی آسانی سے پہنچ جاتا، بڑی آسانی سے۔ بخاری میں بھی حدیث ہے، لیکن قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑے پیار سے لکھی ہے اور انوکھا رنگ ان کی تحریر میں چھلکتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کا ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا اپنے بادشاہ کا کوئی پیغام لے کے۔ غریب آدمی نا ویسے ہی طبعاً ہی تھوڑا سا مایوس ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، وہ سہما ہوا ہوتا ہے، لیکن حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ لیکن یہ بیچارے سہمے، یہ ہر جگہ ڈر رہے ہوتے ہیں، یہ آستانوں پہ بھی ڈر کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، آستانوں پہ پروٹوکول مل رہا ہوتا ہے جس کی جیب تگڑی ہوتی ہے، ڈرتے ہیں یہ لوگ، اور ان پہ پریشر بڑھا دیا جاتا ہے، کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جن سے ان کی دلوں پر بوجھ بھی رہتا ہے کہ نہیں یہاں بات کوئی نہیں کرنی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب وہ آیا نا نبی کریم کی بارگاہ میں تو وہ کانپنے لگا، کوئی بات بھی نہیں ہوئی، کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ کانپنے لگا اور تھر تھر کانپنے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ کیوں ڈرتے ہو، کیا بات؟ کہنے لگا میں مدینے کی جو ریاست ہے اس کے سربراہ کے پاس آیا، غریب آدمی ہوں، ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ آپ ناراض ہو جائیں۔ انہوں نے تو دیکھا تھا نا ان لوگوں کو کہ جو جانور کو مالک کی مرضی کے بغیر چھاؤں میں باندھ دیتے تھے تو مار پڑتی تھی، اتنا سیانہ ہو گیا تو مرضی کرے گا، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بات کہاں کی تھی، چلی کہاں گئی، اس نے کیا کہا اور پھر جواب میں میرے محبوب نے کیا فرمایا۔ آپ ذرا بات کا لیول دیکھیں اور حضور کی گفتگو کا سٹیٹس دیکھیں۔ یہ وہ لوگ، یہ وہ تربیت ہے جو لوگوں کے دلوں اور روحوں تک اترتی ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بات سنی تو حضور رو پڑے، اور اتنا روئے کہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے۔ جناب انس بن مالک فرماتے ہیں حضور فرمانے لگے نہ بھائی تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، نہ تو کسی حکمران کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے
جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی رات گزار لیا کرتے. میری ماں تو گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے رات گزار لیتی تھی. نہ تو کسی. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اس نے بات سنی تو وہ بھی رو پڑا, اور میں نے سنی تو میں بھی رو پڑا. دوستو, رسول کریم دیکھیں نا ہم لوگوں نے کس طرح کا لیول بنایا ہوا ہے. ابھی تک وہ جو دولت کا رٹا ہے تھوڑا بہت, وہ ابھی تک چلتا ہے. ابھی تک خاندان کے اندر کوئی بندہ امیر ہو جائے تو چودھری بھی وہی ہوتا ہے, سیانہ بھی, میرا تو خیال ہے پیر بھی وہی ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ اس کے پاس پیسے ہونے چاہیے. وہی شیخ ہوتا ہے, سارا کچھ وہی ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ یہ تمہارے اندر کے بوجھ ہیں. ماہا کفی صدرک, گناہ جو ہوتا ہے یہ کھٹکتا ہے سینے میں, یہ بندے کو پریشان کرتا ہے, بندہ تکلیف میں ہوتا ہے, کسی کو پتہ نہ چل جائے. ہم لوگوں نے آہستہ آہستہ کر کے نا احساسات کی دنیا چھوڑ دی ہے. ہمارا مزاج نہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے. کوئی اتنا مشکل بات نہیں کہ رات کو بیٹا پھل لے کے آیا تو اپنی بیوی کے کمرے میں چلا گیا. لوگ اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو یہ بات آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ حوصلہ کریں, دفع کریں, جو کر رہا ہے کرنے دیں. لیکن جس بندے کی کل کمائی اس کا پتر ہو, اور بھری جوانی میں جس نے کہا ہو بیوی سے کہ چل میں پرانے کپڑوں پہ عید گزار لوں گا, تو نئے کپڑے بچوں کے لے آ. جس نے 30 سال سعودی عرب میں, دبئی میں, مسقط میں, پردیس میں گزارے ہوں اور وہاں کمبل بھی نہ بدلا ہو کہ چلو بچے میرے پڑ جائیں, اس کی کل کمائی باغ تیرے دی کر کر راکھی, ساری عمر گزاری. تو جدوں میں باغ پکن تے آیا لے گئے اور وپاری, تو وہ پھر جا کے تو 6 کنوں رکھ کے پلیٹ میں اپنی بیوی سے کہتا ہے جا ابا جی کو دے آ. یہ کہنا آسان ہے باپ کو کہ تو صبر کر, حوصلہ کر, پر وہ باپ جب پیچھے پلٹ کے دیکھتا ہے تو کہتا ہے دنیا نے تو تجھے تحفہ دیا ہوگا, میں نے تو جوانی تجھے دے دی, خوشیاں ساری تیرے نام کر دی اور تو میرے ساتھ یہ سلوک کرنے چلا. احساسات نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں. روز دوست کو ٹیلی فون کرتا ہے کہ آج باہر سے کھانا کھائیں گے, کبھی ابا جی کو بھی کرنا کہ ابا جی آج میرے بغیر روٹی نہ کھانا, میں آؤں گا تو مل کے کھائیں گے. کبھی کہہ اماں کو کہ اماں مجھے بڑے بڑے ریسٹورنٹ میں وہ مزہ نہیں آیا, کہ تیرے ہاتھ کے چاولوں کی روٹی میں مزہ آیا, آج پکا نا. مجھے لگتا ہے اماں کو راشا بھی ہو تو پھر بھی وہ تیرے لیے محنت کرے گی, لیکن احساس ضروری ہے نا, وہ ہم پیدا نہیں کرتے, وہ ہماری توجہ نہیں جاتی. صاحب طبقات کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا جب صحابہ کرام آئے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ, تو آپ نے سن رکھا ہے کہ انصار مدینہ نے اپنی جائیدادیں بھی تقسیم کر کے آدھی مہاجرین کو دے دی تھی. تو ان میں ایک حضرت ام ایمن بھی تھی, نبی کریم کی رضائی والدہ ہیں. کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے والد گرامی, ان کی آزاد کردہ لونڈی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی بڑی خدمت کی. ان کو بھی ایک باغ ملا ہوا تھا. جب وہ خیبر کے علاقے فتح ہو گئے, یہودیوں سے بہت سارے علاقے لے لیے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس طرح کرو کہ یہ جو تم نے جائیدادیں لی ہوئی ہیں نا انصار سے, یہ واپس کر دو اور تمہیں اس میں سے دے دیتے. حضور علیہ السلام نے انصار مدینہ سے بھی کہا کہ میں ان کو یہ جائیدادیں دے کے اور تمہاری واپس کرانے لگا ہوں. تو انصار نے تو وہاں بھی بڑا انوکھا جواب دیا کہ یا رسول اللہ ہماری والے بھی رہنے دے اور وہ والے بھی ان کو دے دے. وَيُكْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, یہ بھی ان کو ان کے پاس رہنے دے. محبوب نے فرمایا نہیں, میرا فیصلہ یہی ہے. حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں ایک باغ آیا ہوا تھا, تو محبوب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اماں جی آپ کو کوئی اور باغ دے دیتے, یہ والا باغ واپس کر دے. سیدھی سادی بی بی تھی, ناز تھا کہ میں نے حضور کی خدمت کی ہے بچپن میں, ناز تھا. کہنے لگی میں تو نہیں واپس کرتی, یہ ناز ہے, ورنہ حضور کو کوئی انکار کر سکتا, میں تو نہیں واپس کرتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی اماں جی یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ حضور فرمانے لگے عائشہ آپ خاموش ہو جائیں, یہ بڑھاپا ہے, اس کے احساسات ہیں, اس کے جذبات ہیں. آپ یقین کریں کئی دفعہ بوڑھے بیچارے نا درد سے بات نہیں بتاتے کسی, وہ کہتے ہیں کیا کرے, کپڑا اٹھائیں تاکہ پیٹ ننگا ہو جائے, کیسے بات کریں. نبی کریم سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام اماں جی کے قریب گئے, کہا اماں جی میرے ساتھ چلو ایک دفعہ باغ دیکھ تو لو. حضور ساتھ لے کے گئے, ایک باغ دکھایا تو کہنے لگی نہیں میں نے نہیں لینا, یہ مجھے میرے والا ٹھیک. حضور نے پھر دوسرا دکھایا, کہنے لگی یہ بھی نہیں مجھے پسند. محبوب نے تیسرا دکھایا تو کہنے لگی یہ تو میرے والے باغ سے بھی پیارا ہے, یہ میں لے لوں گی. جب وہ مسکرائیں تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے حضور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, فرمایا الحمدللہ اس کا دل نہ راضی ہو گیا ہے. یہ طریقہ ہے میرے عزیز, تھوڑے احساسات تو پیدا کریں, تھوڑے اپنے جذبات. اتنی خود غرضی والی زندگی ہے کہ مجھے صرف میرا ہی خیال ہے, اور جو جہاں بیٹھا ہے نا پتہ ہے ہم پریشان زیادہ کیوں ہیں. میں مولوی ہوں تو میں سارا دن یہی تقریریں کرتا ہوں, لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے, لوگ مولویوں کی عزت نہیں کرتے. تو میں کہتا ہوں چھوڑیں یہ رٹا, عزت مانگنے کی کیا ضرورت, اب منت مانگ کے عزت کرانی ہے, چھوڑیں, کوئی ضروری ہے. میں اس طرح کرتا ہوں کہ میں عزت کرنی شروع کر دیتا ہوں. میں کرتا ہوں نا 15-20 علماء کی عزت, چلو ہم آپس میں شروع کر لیتے ہیں, تو خود بخود باقی بھی مسئلہ
ٹھیک ہو جائے. پیار دینا شروع کریں. روز بروز مطالبہ کرنا کہ میری خدمت کرو، میرے پیچھے چلو، اس سے تو دقت پیدا ہوتی، انسان تکلیف میں رہتا ہے. میرے رسول کریم علیہ السلام خیال رکھتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے، بوڑھوں کے جذبات کا بھی خیال کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے بارے میں ایسا نظریہ رکھتے کہ جس سے قوم کو سکون ہوتا، دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہوتا. آپ فرماتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی کوئی بندہ نیکی کرے، اگر اس کے مطابق نیکی کر دی جائے تو وہ بدلہ ہوتی ہے، اور اگر تھوڑی بڑھا کے کی جائے تو وہ احسان ہوتی ہے. فرمایا رب کریم فرماتے ہیں اس طرح کرو، ذرا سوچ لو بچپن سے لے کر آخر تک جہاں تک تم موجود ہو تمہارے ماں باپ نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے. اگر اس سے بڑھا کے کرو گے تو اس کا مطلب ہے تم نے احسان کیا ہے. ماں باپ جو ہوتے ہیں نا، ٹھنڈی چھاؤں، میٹھی زندگی. ماں ان پڑھ بھی ہونا تو کم از کم یونیورسٹی ہوتی ہے، اور باپ اگر بالکل انگوٹھا چھاپ بھی ہو نا، کسی کالج میں، مدرسے میں، ادارے میں نہ پڑھا ہو، تو بیٹے کے حق میں جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ ساری اللہ باپ کو عطا کر کے بھیجتا ہے. ماں باپ کو نا کچھ علم لدنی اللہ دیتا ہے کہ بچوں کے لیے کیسے آگے بڑھنا ہے. ماں باپ ایک حسن ہے معاشرے کا. رب تبارک و تعالیٰ کی دیکھیں نا، اللہ اکبر، دنیا میں کسی کی محبت جانچنی ہو نا تو محبت کی تمثیل دی جاتی ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے مثالیں بیان فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنا آپ سمجھانا چاہا نا، توجہ ہے میری بات پر، جب مالک نے اپنا آپ سمجھانا چاہا تو میرے رب نے ماں باپ کی مثال بیان فرمائی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما. اور یہ لفظ رب یہاں دو معنی میں آیا ہے، علماء بیٹھے. رب کا معنی ہوتا ہے تدریجن پالنا، کہ یا اللہ ان دونوں پہ رحم فرما جنہوں نے مجھے رب بن کے پالا. یعنی مطلب کیا، یہاں ربوبیت کا معنی پالنے کے معنی میں، تدریجن پالنا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے. یہ امام سیوطی نے در منصور میں روایت لکھی ہے. اچھا بھائی، اللہ نے بھی مثال ماں کی بیان فرمائی. فرمایا گھر جا کے اپنی اماں کو دیکھ لو، اماں تم سے کتنا پیار کرتی ہے. بس اس پیار کو تولنا شروع کر تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ رب تم سے محبت فرمانے والا ہے. ماں کے سینے میں نہ دیکھے نا، ایک بچی ہوتی ہے BA، وہ اس نے کر لیا، اس کی اماں روز کہتی ہے بیٹے سویرے اٹھا کر. ساس کے پاس جائے گی تو وہ کہے گی کہ اس کی اماں نے سویرے اٹھنا سکھایا ہی نہیں. اب بیٹی کہتی ہے اماں جدو جاؤں گی ویکھی جائے گی. اچھا اس کی شادی ہو گئی، اس کی ساس نے آہستہ آہستہ شکوے شروع کر دیے، خاوند سے کہنے لگی تو اس کو اٹھاتا ہی نہیں سویرے. وہ بھی کہتا ہے کمرے میں جا کے اماں شکوہ کرتی ہے تو اٹھتی نہیں. اور بچی لاڈلی تھی، وہ نہیں تھی اٹھتی ٹائم پہ. زندگی کے 22 سال 23 سال وہ سویرے نہیں اٹھی، وقت پہ نہیں اٹھی. مثال دے رہا ہوں. پھر اسی بیٹی کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کر دی. صبح 100 آواز اس کی اماں دیتی تھی پر اس کی آنکھ نہیں کھلتی تھی. لیکن اسی بیٹی کا بیٹا سحری کے وقت ہلکا سا روتا ہے. ساری دنیا سوئی ہے پر اماں اس کی فٹافٹ جاگتی ہے، فٹافٹ جاگتی ہے. ایک آدمی تھا تو اس کی بیوی انتقال کر گئی اور اس نے طلاق دے دی. 10-11 سال کا اس کا بیٹا تھا، اسے دوسری شادی کر لی. ایک دن اپنے بیٹے سے کہنے لگا بیٹے وہ سگی اماں ٹھیک تھی یا یہ والی ٹھیک ہے؟ تو بیٹا کہنے لگا ابا جی یہ ٹھیک ہے. وہ سگی امی جھوٹ بڑے بولتی تھی، سگی امی جھوٹ بڑے بولتی، جھوٹی تھی، یہ سچی ہے. اس نے کہا بیوقوف تیری ماں جھوٹی تھی. اس نے کہا ابا بڑی. کہا کس طرح؟ کہنے لگا ابا جی میں نا کبھی، آپ کو پتہ میں شرارتی ہوں، کبھی میں شرارت کرتا تھا نا، کوئی برتن توڑ دیتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مار کے باہر نکالتی تھی. کہتی تھی میں تالا لگاؤں گی باورچی خانے کو، تجھے ساری رات روٹی نہیں دینی، تو آج بھوکا ہی رہے گا. بالکل نہیں دینا، ساری رات نہیں دینا. بڑے دعوے کرتی تھی، قسمیں اٹھاتی تھی، پر بڑی جھوٹی تھی. آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرتا تھا تو گلیوں میں مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی.
ڈھونڈ کے لاتی تھی، ڈھونڈ کے، اور لا کے نا تو غلطی میری ہوتی تھی، رونا میری اماں شروع کر دیتی تھی، میں اور مینو نہ ستایا کر وے پترا، پھر میری مرضی کا کھانا مجھے پکا کے دیتی تھی، میری مرضی کا، اور پھر میری اماں مجھے تحفہ بھی دیتی تھی۔ ابا جی وہ جھوٹی تھی، پہلے کہہ رہی تھی ساری رات نہیں دینا، اب آدھا گھنٹہ، یہ بڑی سچی ہے جو اب آئی ہے، میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکال دیتی ہے، کہتی ہے روٹی نہیں دینی، پھر میں ساری رات رو کے گزارتا ہوں پر نہیں دیتی۔ یہ سچی ہے، وہ جھوٹی تھی، تو ماں کے درد کو کیا سمجھے؟ بچے تو کہتے ہیں اماں نے ہمیں قید کر دی، اماں کہتی ہے میری مرضی سے کھاؤ، اور تجھے نہیں پتا اس نے قید نہیں کیا، وہ تم سے پیار بڑا سچا کرتی، اور بڑا سچا پیار کرتی ہے تیرے ساتھ، بڑا سچا، بیٹا برگر کھا کے آ جاتا ہے، اماں کہتی ہے روٹی کھا لے، کہتا ہے نہیں آپ نے بینگن پکائے ہوئے ہیں میں نے نہیں کھانے، تو اماں منتیں کرتی ہے، کہتی ہے چل تم دس کی کھانا ہے، تینوں سیویاں نہ بنا دیا، فٹافٹ دال پک جائے گی، کیا کھائے گا؟ وہ ابا جی میری طرح قریب سے کہتے چھڈ پر آپ بھوک لگے گی تو آپ ہی کھا لے گا، لیکن اماں کہتی ہے اسے روٹی نہ کھائی تو مجھے نیند نہیں آئے گی۔ تو اس درد کو سمجھنا، میں غلام ہوں ایک آستانے کا، اور میں سمجھتا ہوں جو کسی کا مرید ہی نہیں اس پر تو سایہ ہی نہیں، اسے چاہیے کسی بزرگ کا سایہ حاصل کرے۔ لیکن بھائی یہ بات بھی بڑی سچی ہے کہ میرے جیسے پیر کے ہاتھ میں 5000 روپیہ نذرانہ دو نا، پیر صاحب دعا کرنا، تو پیر صاحب نے دعا پکی یاد کی ہوئی ہے سب کے لیے، رٹی رٹائی، اللہ خیر کرے اللہ بھلا کرے، وہ سب کے لیے رٹا لگایا ہوا ہے۔ اور اماں کو بیٹا ویسے ہی کہہ جائے، ویسے ہی، اماں میں انٹرویو دینے جا رہا ہوں ذرا دعا کرنا، وہ بیبیاں منگا کے دعائے تنجینہ پڑھانا شروع کر دیتی ہے، وہ ساری ساری رات مصلے پہ بیٹھی۔ اس درد کو سمجھنا، اور بھائی بڑا ویل ڈریس بیٹا ہوتا ہے، ویل ڈریس نوجوان، وہ 18,000 کا جوڑا پہنتا ہے، 7,000 کا جوتا خریدتا ہے، وہ قیمتی قسم کی گھڑی استعمال کرتا ہے، لیکن اسی بچے کے جب اپنے بچے ہوتے ہیں نا تو بی بی کو کہتا ہے یہ لے 10,000 روپیہ، بچوں کے کپڑے خرید لے، میرے صحیح ہے ابھی کل نہیں تو خریدے تھے۔ وہ باپ، اور تو سمجھا ہی نہیں یار، 30 سال باپ نے جوانی ساری سعودی عرب کو دے دی، لیکن تیرا خیال رکھا۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 30 سال پردیس میں کمبل نہیں بدلا، وہ جا گئے تھے تو ایک کمبل خریدا تھا پھر بدلا نہیں۔ تو ماں باپ کے بارے میں، اور یہاں بچے حساب کرتے پھرتے ہیں، بھائی تو پچھلے مہینے بھی 5,000 دیتا سی، تو اسی پیسے ادا کر دیں کی ہو، ماں باپ سے حساب کرتا ہے تو۔ ترمذی شریف کے لفظ ہے، ایک صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیسے وراثت کے نہیں، میرے ابا جی نے نہیں دیے مجھے، میں نے خود محنت کر کے کمائے، اب میرا ابا مجھ سے پیسے مانگتا ہے تو کیا کروں، وہ میرے ہیں، میں نے کمائے ہیں، ابا جی نے نہیں دیے، وراثت نہیں، حصہ نہیں ملا۔ حضور میرا ابا مانگتا ہے تو میرے لیے حکم کیا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ پیسے تیرے ہیں؟ کہا حضور ہاں، تو فرمایا ابا کس کا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میرا، تو فرمایا اگر تو اپنے والد کا ہے تو تیری ہر شے تیرے والد کی ہے، تو بھی تیرے والد کا ہے تو تیرا مال بھی تیرے۔ ماں اور باپ یہ تو حسن ہے زندگی کا، یہ تو وقار ہے انسان کا، جب تک ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کے چلو گے نا رستے سیدھے رہیں گے، اور جس دن انگلی چھوڑ کے سڑک پہ نکلنا پڑا نا سر چکرانے لگے گا۔ یاد رکھنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، لوگوں کا تو رخ ہی اس دن واضح ہوتا ہے جس دن آدمی سائے سے محروم ہوتا ہے۔ اماں تو کمرے میں پڑی ہو نا، اورنگزیب عالمگیر کی ماں فوت ہو گئی، 350 کمرہ تھا محل کا، اور اماں 12 سال ٹانگوں سے معذور رہی اورنگزیب عالمگیر کی، اماں 12 سال کمرے سے نکل نہیں سکی، ساتھ ہی واش روم تھا یا جو بھی اس دور میں طریقہ تھا۔ اورنگزیب جب محل میں آتے تھے تو پھر بھی سیدھے اماں کے پاس جاتے تھے، اور جب واپس نکلتے تھے پھر بھی اماں کے ساتھ۔ اورنگزیب کی ماں کا جنازہ اٹھا تو اورنگزیب نے رونا شروع کیا، پھر سالوں بیت گئے پر اس کے آنسو خشک نہیں ہوتے تھے۔ ایک شخص نے کہا تیری کوئی انوکھی مر گئی ہے، ساری دنیا کی مرتی ہیں؟ اس نے کہا میں بادشاہ ہوں، 24 گھنٹے لوگوں کا آنا جانا ہے، بڑے دبدبے ہیں، بڑے ڈیرے داریاں ہیں، بڑی بھینسیں، بڑی گائے، بڑے کھانے والے، بڑے لانگری۔ میری ماں بوڑھی تھی، ایک کونے میں پڑی رہتی تھی،
پر جب سے وہ گئی ہے یہ مجھے محل نہیں لگتا، مجھے قبرستان لگتا ہے. مجھے لگتا ہے یہ قبرستان ہے. ماں اور باپ تو تیری نعمت ہے بھائی. ہم بچے، ہمارے آج کل کے بچوں نے ایک مسئلہ بڑا پکا یاد کر لیا. کہتے مولانا پیر صاحب پسند کی شادی کرنا جائز نہیں. میں کہتا ہوں صاحب اور بھی بڑی چیزیں جائز ہیں. ایک ہی شے جائز رہ گئی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوائے اللہ کے کسی کے پابند نہیں، کسی کے پابند نہیں. پر جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح دیا، یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں. حضور کسی کے پابند نہیں. پر میرے محبوب نے فرمایا میرا چچا میرے والد کی جگہ ہے، میں اپنے چاچا سے پوچھ کے تمہیں جواب دوں گا. یہ ہے پسند کی شادی جو میرے نبی نے بیان فرمائی ہے. تو سارا کچھ کراس کر کر کے گزر جاتا ہے. یہاں تو حال یہ ہے کہ پالنے والا کوئی اور سائے میں بیٹھنے والا. باغ تیرے دی کر کر راکھی میں ساری عمر گزاری، تو جدوں اے پھل پکن تے آیا تے لے گئے ہور بپاری. اور بیٹا گزرتا ہے اماں کے دروازے کے آگے سے، اماں کے دروازے کے آگے بیٹا امرود لے کے آیا ہے 6 کلو. توجہ ہے میری بات پر؟ ادھر دیکھیں نہیں، چھوڑیں تھوڑی دیر ہماری سنیں. وہ امرود لے کے آیا 5-6 کلو، تو اماں کے دروازے کے قریب سے گزر گیا رات کو. تو کمائی کھانے کا ٹائم آیا نا تو گزر گیا. تو وہ وزیر اعظم سے ڈرتا ہے نا، تو جا کے بی بی سے کہتا ہے بی بی کے حقوق دینا بھی رسول اللہ کی سنت ہے. لیکن یہ کیا بات ہوئی، تو نے بیوی اور ماں کا مقابلہ شروع کرا دیا ہے؟ سمجھ تو صحیح، یہ تیرے لیے کعبے کی جگہ ہے اور تو بیوی کے لیے کعبے کی جگہ ہے. اسے بھی سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. 5 کلو امرود لے کے تو ماں کے کمرے کے قریب سے گزر گیا ہے. بی بی کو جا کے کہتا ہے چل آدھا کلو اماں کو بھی دے، اس کے کون سے دانت ہیں. تو پلیٹ میں ڈال کے وہ لائی ہے. تم سمجھا ہی نہیں، تو نے غور ہی نہیں کیا. بندہ تو وہ ٹھیک نہیں تھا، نیپولین. تو کسی نے اس سے پوچھا تھا بتا زندگی میں پیسے لینے کا مزہ کب آیا؟ اس نے کہا کہ مجھے مزہ تب آتا تھا کہ میں اپنی ساری کمائی لا کے اپنی اماں کے ہاتھ پہ رکھتا تھا، اور پھر جب میں اپنی ماں سے تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا، تھوڑا تھوڑا. توجہ ہے میری بات پہ؟ اماں جی 10 روپے دے آجے. کہ تو جب میں تھوڑا تھوڑا خرچہ لیتا تھا نا تو مجھے یوں لگتا تھا جیسے میں بادشاہ وقت کے سامنے کھڑا ہوں اور وہ خزانے کا منہ کھول کھول کے مجھے دیتا جا رہا ہے. تو اس ذائقے کو سمجھ تو صحیح بھائی، تو اس کو سمجھ تو صحیح بھائی. یاد رکھیں اور غور کریں، ماں اور باپ. اب یہ بھی سن لیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماں باپ کے لیے فرمایا ہما جنتک و نارک، یہی تیری جنت ہے اور یہی تیرے لیے جہنم ہے. اگر یہ راضی ہو گئے تو تیرے لیے جنت ہے، ناراض ہو گئے تو چاہے تو 100 پیر کے مزار پہ حاضری دے آ، لیکن جب تک ابا راضی نہیں اتنی دیر تک اللہ راضی. یہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جس کے والد راضی اس کا اللہ راضی، اور جس کا باپ ناراض اس کا اللہ. ہاں بے شک. اب یہ حدیث ہے نا، تو سارے ولی ایک طرف بیٹھ جائیں کہے یا اللہ بخش دے مرید کو، لیکن اگر ابا کہے یا اللہ نہ معاف کرنا تو اللہ انہا اولیاء کی نہیں مانتا، والد کی مانتا ہے. اس لیے بلے شاہ آسمانی اڈ دیا پڑھنا ہے، جیڑا گھر بیٹھا انہوں پڑھیا ہی نہیں. بھائی یاد رکھو، ماں باپ سے پیار کرو، ان کی خدمت کرو، ان کے پاس بیٹھا کرو، اور ماں باپ کو ٹائم دیں، وقت دیں. چند گھڑیاں ان کے پاس بیٹھیں. آپ یقین کریں ابا جی سے آپ مشورہ کر لیں، صرف مشورہ، مرضی بے شک اپنی کریں، لیکن اس مشورے میں آپ کو اتنا سایہ ملے گا کہ زندگی میں کبھی ناکامی نہیں ہو. اور اسی سجن دی مننی ابے دی نہیں مننی. وہ پھٹے پہ جو نلائق ہماری طرح کا بیٹھا ہے اس سے مشورہ لینا ہے، والد سے نہیں لینا. باپ کے پاس بیٹھے، اس سے مشورہ لیں. میرے ابا جی کسان تھے. میں نے اپنی زندگی میں ڈھیروں چیزیں اپنے باپ سے سیکھی ہیں، درجنوں چیزیں سیکھی. میرے والد بڑے خوددار تھے، مزاج میں عجیب سی خودداری تھی. کوئی بندہ کبھی حال پوچھ لیتا تھا نا کہ حالات کس طرح کے ہیں، تو فرماتے تھے بھائی اگر بتانا ہوا تو اپنے اللہ کو بتاؤں گا. الحمدللہ بڑا فضل ہے، میں نے ان کے ہاتھوں پہ ہمیشہ چھانے دیکھے.
ہمیشہ چھالے، لیکن ان کا ہاتھ کبھی کسی دنیا دار کے سامنے پھیلتا ہوا نہیں دیکھا۔ لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کس پیر صاحب کے صاحبزادے ہیں، تو میں کہتا ہوں میں اس پیر کا صاحبزادہ ہوں جس نے محنت کر کے حلال کی کمائی کھائی ساری زندگی۔ یہ لوگ پیر نہیں ہوتے، یہ مرشد نہیں ہوتے، اور میں نے درجنوں چیزیں سیکھی ان سے۔ تو سیکھنے تو بیٹھ، تجھے ہزاروں چیزیں ملیں گی۔ بھائی اپنی زندگی میں ماں باپ کی طرف دیکھو، سب سے ضروری کام ہے انہیں وقت دو۔ اماں کے او بھائی بڑا مشکل ہے دنیا داروں سے تعریف کرانا، اماں دے کول تے آوی 2 منٹ راتی پہ یہ نہ آکھی اماں پیر کڈے نہ رضائی تو تیرے کوٹ چھڑا۔ اماں کہندی جا میرا پتر تھکیا ہے تو سو جا کے، میں کدو کام لگی سا، میں کدو حلوہ انڈئی سا، جا سو جا کے۔ بس یہ کاروائی ہے، پورے 2 منٹ کے لیے کہہ دیا، سویرے پورے محلے میں تیری اماں کہے گی اللہ میرے پتر ورگا پتر سارے نو دے۔ راتی آندا ہے تے مینوں گھٹ کے سوندا ہے، اللہ گھٹیا کوئی نہیں، سنا بھی کاروائی پائی سو، لیکن وہ سب کو بتاتی ہے۔ تو بھائی اتنی قیمتی چیز اور تو چھوڑ کے بیٹھ۔ میں ابھی جلسے سے دیر سے آتا تھا نا، اب تو جاتا نہیں زیادہ جگہوں پہ، کوشش کرتا ہوں کہ چلو ماحول کے مطابق، تھوڑا خشک آدمی ہوں تو ہر جگہ سیٹ نہیں ہو پاتا، اس لیے کم جاتا ہوں۔ تو کبھی رات کو آتے تھے نا دیر سے، میری اماں جی شوگر کی مریض تھی، تو میں چھوٹے بھائی کو فون کرتا تھا کہ اماں جی سو گئے کہ نہ سو گئے۔ میں کہتا تھا کہ تو نہ اس طرح کر، نیچے آ جا، 2 بج گئے، وہ شوگر کی مریض ہے، آنکھ کھل جائے نا تو دوبارہ لگتی نہیں بزرگوں کی، تو دروازہ کھول دے، اندر دستک دی تو دقت ہوگی۔ تو میں جوتے اتار کے اندر داخل ہوتا تھا، تو پہلا قدم رکھتا تھا تو میری اماں بول پڑتی تھی پتر آ گیا۔ او بھائی تو اس درد کو سمجھنا، کوئی تجھے ملے گا، کوئی ملے گا تجھے ایسا۔ اب میں دور دراز بھی چلا جاتا ہوں، ان کی زندگی میں نہیں جا پایا، کہتے ہم نے نہیں جانا، گھر میں رہنا ہے، اس کیف کو سمجھ لے، اس دولت کے قریب ہو جا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میری اماں بوڑھی تھی، میں ان کی خدمت کرتا تھا۔ باپ کی خدمت اور ماں کی خدمت سب کے حصے میں نہیں آتی، یہ رب جسے محبوب رکھتا ہے اسے یہ موقع عطا کرتا ہے۔ خوش نصیب ہے جسے بوڑھا باپ ملے اور وہ نوکری کرے، خوش قسمت ہے جس کو بیمار ماں ملے اور وہ نوکری کرے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میری اماں بوڑھی تھی تو ان کا معدہ کمزور ہو گیا تھا، تو میں اٹھا کے پخانہ پیشاب کرتا تھا تو کئی دفعہ میرے اوپر کر دیتی تھی۔ حضرت ابن جوزی علیہ رحمہ نے اس کو لکھا ہے، فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آتا تھا کہ میں بڑا خدمت گزار ہوں اپنی ماں کا۔ ایک دن میں حضرت عمر کے پاس بیٹھا تھا ان کے دور خلافت میں، تو ایک شخص آ گیا، اس شخص نے آ کر کے کہا کہ حضرت عمر سے حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو۔ وہ کہنے لگا حضور میری اماں بوڑھی ہو گئی ہے، بیمار رہتی ہے، مریضہ ہے، مجھے آواز دیتی ہے بیٹے پیشاب آیا ہے، آواز دیتی ہے تو میں اماں کو اٹھاتا ہوں، ابھی میں بیت الخلاء تک، واش روم تک جاتا نہیں کہ میری اماں میرے اوپر پیشاب کر دیتی۔ حضرت عمر سے کہنے لگا حضور بچپن میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا، اب اماں میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا نا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے جب اس نے سوال پوچھا تو میرے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یہ تو میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے، میرے والا مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ میرے پاس ایک دوست جمعہ پڑھنے آتے ہیں بڑی دور سے، مجھے کہنے لگے حضرت صاحب جدوں بھی میں آؤنا نا تسی میری ہوئی گل چھیڑ دیندے ہو، وہ جو بات ہوتی ہے نا بالکل میری ہوتی ہے۔ میں نے کہا نہیں یار جو میں کر رہا ہوتا ہوں وہ میری بھی ہوتی ہے، وہ سارے معاشرے کی ہوتی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ میری ہو رہی ہے حالانکہ وہ بات ہماری سب کی مشترکہ ہوتی ہے۔ سن لیں اور یاد رکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میرے کان کھڑے ہو گئے، میں نے کہا اس نے تو میری بات پوچھنی شروع کر دی۔ حضرت فاروق اعظم سے کہنے لگا حضور بچپن میں اماں پہ پیشاب کرتا تھا، وہ میرے اوپر کر دیتی ہے تو حق ادا ہو گیا۔ حضرت عمر کہنے لگے نہیں کوئی نہیں ہوا۔ اس نے کہا حضور مجھے سمجھائے، وہ سارے کام جو میں اماں کے ساتھ کرتا تھا